بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مچھلیوں کے قبضے سے اربوں روپے نکلوائے۔ سائبر کرائم اور شوگر مافیا کے خلاف کارروائی کی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری اسٹریٹ کرائم کی بنیادی وجہ ہے۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر انجینئر عامر فاروقی سے ملاقات۔ انٹرویو خالد محبوب۔ سندھ پولیس میں موجود چند کالی بھیڑیں بدعنوانی، رشوت خوری اور اپنے منفی رویوں کے باعث نہ صرف محکمے کی ساکھ متاثر کرتی ہیں بلکہ عوام اور پولیس کے درمیان خلیج کا بڑا سبب بھی بنتی ہیں۔ اس کے برعکس کئی ایماندار، بااصول اور فرض شناس اعلیٰ افسران محکمے کا مورال بلند کرتے ہیں۔ انجینئر عامر فاروقی کا شمار بھی ان ذہین، قابل، ایماندار، فرض شناس اعلیٰ تعلیم یافتہ افسران میں ہوتا ہے۔ شہر کراچی سے بنیادی تعلیم این ای ڈی یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ کے ڈگری یافتہ سی ایس ایس کے امتحان میں کامیابی کے بعد 1999 میں پولیس فورس میں شمولیت اختیار کرنے والے عامر فاروقی اپنی قابلیت کی بنیاد پر آج وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے میں بحیثیت ڈائریکٹر سندھ زون 1 کراچی میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خوش گفتار، ملنسار اور دھیمے لہجے کے مالک اور سندھ پولیس میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہنے والے عامر فاروقی نے جرائم اور مجرم کے حوالے سے کبھی کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ گزشتہ دنوں ہم نے ان سے گفتگو کی۔ ہمارے سوالوں کے جواب میں انہوں نے جو کہا وہ نظر قارئین ہے۔ ہمارا ان سے پہلا سوال تھا کہ الیکٹریکل انجینئر ہوتے ہوئے پولیس فورس میں شمولیت اختیار کی، کیا آپ کی یہ خواہش تھی؟ جواب: نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پولیس کا محکمہ چیلنجنگ ہے، اس لیے پولیس کا انتخاب کیا۔ سوال: سندھ پولیس میں کن کن عہدوں پر تعینات رہے؟ جواب: 1999 میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے کوئٹہ میں 2 سالہ تربیت مکمل کر کے کوئٹہ میں ہی بحیثیت اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس کچلاگ سٹی کوئٹہ میں تقرری ہوئی۔ بعد ازاں اے ایس پی ہب بلوچستان تعینات رہے۔ 2005 میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فضدار بلوچستان خدمات انجام دینے کے بعد 2006 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ وطن واپسی پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قلعہ سیف اللہ تعینات ہوا۔ اس طرح تقریباً 8 برس کوئٹہ میں ہی گزارے اور اسی شہر میں ہی میری گرومنگ ہوئی۔ 2008 میں میری خدمات سندھ پولیس کے حوالے کر دی گئیں اور اے آئی جی ویلفیئر سی پی او تعیناتی کر دی گئی۔ اس دوران اے آئی جی اسٹیٹ مینجمنٹ کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا۔ اس کے بعد ایس ایس پی لیاقت آباد تقرری ہو گئی۔ بعد ازاں اے ڈی آئی جی فائنانس اینڈ ویلفیئر اور اے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ تعینات کیا گیا۔ پھر ایس پی کماری اور ایس پی جمشید کوارٹر ساؤتھ زون کا عہدہ سنبھالا۔ 19 گریڈ میں ترقی پا کر 1 سال تک بحیثیت اے آئی جی آپریشن سی پی او سندھ خدمات انجام دینے کے بعد 2012 میں ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی کا عہدہ سنبھالا۔ پھر ایس ایس پی گلبرگ اور ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ویسٹ زون کراچی تعینات رہا۔ بعد ازاں 2014 میں 15ویں سینئر مینجمنٹ کورس مکمل کرنے کے بعد اے آئی جی ایڈمن سی آئی ڈی سندھ کراچی تعینات ہوا۔ اسی دوران مجھے اے آئی جی آپریشن کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا۔ میری تقرری بحیثیت ایس ایس پی انٹیلیجنس اینٹی ایکسٹریم سیل سی ٹی ڈی کی گئی۔ 2017 میں گریڈ 20 میں ترقی ملنے کے بعد ڈی آئی جی سی ٹی سندھ تعینات ہوا اور اسی دوران ڈی آئی جی ایف آر ایف ایف سندھ اور فائنانس سی پی او کا اضافی چارج بھی میرے پاس تھا۔ 2018 میں ڈی آئی جی ویسٹ زون کراچی اور بعد ازاں ڈی آئی جی ایسٹ زون کراچی میں خدمات انجام دینے کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے میں بحیثیت ڈائریکٹر سندھ زون 1 کراچی تعینات کر دیا گیا۔ سوال: شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے آپ کے نزدیک کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ جواب: بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اسٹریٹ کرائم کی بنیادی وجہ ہے۔
جبکہ چوری اور دیگر جرائم میں زیادہ تر منشیات کے عادی افراد ملوث پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ واردات سے متاثر ہونے والوں کی اکثریت تھانوں میں رپورٹ درج کرانے سے گریز کرتے ہیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ کسی واردات کی رپورٹ کی فوری رپورٹ درج کرائیں۔ اگر پولیس کسی اسٹریٹ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرتی ہے تو المیہ یہ ہے کہ گواہ یا مدعی عدالت میں سامنے نہیں آتا ہے، اس کا فائدہ ملزم اٹھاتا ہے اور اس کو ضمانت مل جاتی ہے۔ سوال: پولیس اور ایف آئی اے میں رہ کر دونوں محکموں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جواب: دونوں محکموں کا کام جرائم اور مجرموں کی سرکوبی کرنا ہے۔ ایف آئی اے کا کام وائٹ کالر کرائم کی بےخونی کرنا ہے۔ ایف آئی اے میں بہت آرگنائز کام ہوتا ہے۔ پہلے تحقیق کی جاتی ہے، پھر ثبوت جمع کیے جاتے ہیں، جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور سزائیں دلوائی جاتی ہیں۔ جبکہ پولیس قتل، چوری، ڈکیتی، اغوا، اسٹریٹ کرائم، ٹارگٹ کلنگ سمیت دیگر وارداتوں کو روکنا اور رونما ہونے والی واردات کی تفتیش کر کے ملزمان کو گرفتار کرتی ہے اور مقدمہ درج کر کے عدالت میں پیش کرتی ہے، لیکن عدالت میں گواہ حاضر نہیں ہوتا ہے، جس کے سبب اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ دونوں محکموں میں کام کرنا چیلنجنگ ہے۔ سوال: سنا ہے آپ کرکٹ کے بہت شوقین ہیں۔ جواب: بالکل درست سنا آپ نے، کرکٹ کا بہت شوقین ہوں، کرکٹ کھیلی بھی ہے، لیکن اسکواش کا بہترین کھلاڑی ہوں، وقت ملے تو کھیلتا بھی ہوں۔ پہلی مرتبہ جب پی ایس ایل کے میچ کراچی میں ہوئے، اس وقت میں ڈی آئی جی ایسٹ تھا۔ 2 سال تک مسلسل سپورٹنگ میری ذمہ داری تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ میچوں کے دوران انجوائے بھی بہت کیا۔ ایف آئی اے کو ثناء اللہ عباسی کی شکل میں کہنا مشق اور ایماندار افسر ملا ہے۔ میں نے پولیس میں ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ کرپٹ افراد کے لیے ان کے پاس کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے۔ سوال: ایف آئی اے کے افسران سائل کی جانب سے دی گئی درخواستوں پر مہینوں گزرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: ہم یہاں ظلم کے ستائے مشکلات اور تکالیف میں پھنسے ہوئے افراد کی داد رسی کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان کے لیے میرا دروازہ پولیس میں بھی کھلے تھے اور یہاں بھی کھلے ہوئے ہیں۔ میں یومیہ بنیاد پر نیز درج ہونے والے اور عدالت میں چلنے والے مقدمات کے حوالے سے متعلقہ افسران سے میٹنگ میں فالو اپ لیتا ہوں۔ اہم اور سنگین جرائم کے کیسوں کی خود مانیٹرنگ بھی کرتا ہوں۔ حالیہ دنوں میں سائبر کرائم میں ملوث جامعہ کراچی شعبہ نفسیات کے سابق اسسٹنٹ پروفیسر فرحان کامران، اس نے فیس بک پر جعلی نام سے اکاؤنٹ بنا کر نازیبا تصاویر اپلوڈ کی ہوئی تھیں، اسے گرفتار کیا۔ عدالت نے 10 سال قید اور 50,000 جرمانے کی سزا دی ہے۔ سفری دستاویزات کے بغیر غیر قانونی طور پر ایران سے پاکستان میں داخل ہونے والے ایرانی نژاد امریکی باشندے سائرس اسماعیل زادہ نامی ملزم کو 5 اسٹار ہوٹل سے گرفتار کیا۔ ملزم نے اس کے عوض انسانی سمگلرز کو ہزاروں امریکی ڈالرز ادا کیے تھے۔ نجی بینک کی شکایت پر درج مقدمہ نمبر 8/2021 میں نامزد ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت دی۔ اس ایف آئی اے کمرشل بینک سرکل کی ٹیم نے 21 جون کو مقدمے میں نامزد 5 ملزمان میں سے 3 ملزمان ابراہیم احمد، طلحہ خان اور محمد خرم گرفتار کر لیا، جبکہ 2 ملزمان محمد طفیل اور نوید کی تلاش جاری ہے۔ ملزمان شناختی کارڈ چوری کر کے جعلی دستاویزات پر 63 کریڈٹ کارڈز کے اجرا میں ملوث ہیں۔ اس میں تقریباً بینک کو 34.12 ملین روپے کا نقصان ہوا۔ ملزمان بشمول بینک عملہ، نجی افراد اور نجی کوریئر سروس کے نمائندے کا طریقہ واردات یہ تھا کہ مختلف افراد کے شناختی کارڈ حاصل کرنے کے بعد ان کے جعلی دستخطوں، ایڈریس اور تنخواہوں کی سلپس وغیرہ استعمال کرتے ہوئے ملزم محمد خرم کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کی درخواست دیتے تھے اور ملزمان کامیابی کے ساتھ 63 کریڈٹ کارڈ جاری کر چکے ہیں۔ 21 جون کو تفتیشی ٹیم نے نامزد ملزمان نے کامیابی کے ساتھ انہیں گرفتار کر لیا۔ ملزم ابراہیم مذکورہ کمرشل بینک کا سابق ملازم ہے۔ طلحہ خان نجی شخص اور محمد خرم سیلز آفیسر کریڈٹ کارڈ ڈپارٹمنٹ کمرشل بینک ہے۔
اب ملزمان کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جبکہ ایف آئی اے کی ٹیم ملزمان کے باقی دو ساتھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ ہم ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر ملزمان کو عدالت سزائیں بھی دلوائیں گے۔ ایف آئی اے میں محدود وسائل میں رہتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنا آسان نہیں ہے۔ اس کے باوجود سائبر کرائم، منی لانڈرنگ، ہنڈی حوالہ، سرکاری محکموں، بے نامی اکاؤنٹ، شوگر مافیا اور بینک فراڈ جیسے میگا اسکینڈل میں ملوث سینکڑوں بڑی مچھلیوں کو پکڑ کر ان کے قبضے سے اربوں روپے نکلوائے ہیں۔ نئے قانون سازی اور ایف اے ٹی ایف کے قیام سے کافی سہولت ملی ہے۔ سوال: فارغ اوقات میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ جواب: زیادہ وقت فیملی کو دیتا ہوں۔ زمانہ طالب علمی سے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، وہ شوق پورا کر لیتا ہوں۔ واک باقاعدگی سے کرتا ہوں۔ اسکواش جنون کی حد تک پسند ہے۔ اللہ حافظ۔